السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ میں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ مجھے امید ہے میرے تمام دوست دیکھنے والے سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ جہاں کہیں سے بھی مجھے دیکھتے ہیں یا میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اس وقت جناب آپ کو میری پیچھے لوکیشن نظر آ رہی ہوگی بیک سائڈ میں دیہات میں ہوں اور اپنے ڈیرے پہ ہوں، تو میرے لیے سب سے بہترین لوکیشن اس سے اور اچھی نہیں ہے۔ اچھا جناب، آج تھوڑی سی بات کریں گے حالیہ یہ جو کشیدگی بنی ہوئی ہے ہمارے ایشیا میں، خلیج فارس میں، عرب ملکوں کے درمیان جنگ سا ماحول ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی اور جنگیں آنے والی نسلوں کو بھی متاثر کر دیتی ہیں۔ یہ جو بارود ہوتا ہے اس کے آثار آنے والی نسلوں تک رہتا ہے۔ جب کوئی جنگ شروع کرتا ہے تو اس کے آثار آنے والے نسلوں تک رہتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جس ملک کی فوج کمزور ہوتی ہے ان ملکوں کا حال ایسے ہی ہوتا ہے جیسے عراق میں ہوا، افغانستان میں ہوا، شام میں ہوا، فلسطین میں ہو رہا ہے۔ تو یہ سب اس وجہ سے کیونکہ یہ ایک کمزور ملک تھے جس کی فوجیں بہت کمزور تھیں۔ ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم ایسے ملک میں پیدا ہوئے جہاں پر اللہ پاک نے ہمیں اپنی ایک طاقتور فوج سے نوازا ہوا ہے۔ ہمارے کلمے میں بڑی طاقت ہے۔ عرب ملک کتنے پیسے والے ہیں، کتنا ان کے پاس ذخائر ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ اگر پیسہ ہے تو وہ عرب ملکوں کے پاس ہے، اور اللہ پاک نے ان کی سرزمین پر اتنے ذخائر رکھے ہیں کہ قیامت تک وہ ختم نہیں ہوں گے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ ڈائریکٹ یورپ ملک اٹھا رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ کہ یورپ ملکوں نے اپنی فوجیں طاقتور کی، اپنا اسلحہ بنایا، اپنے میزائل بنائے، اور وہ چیزیں انہوں نے ہمارے جیسے غریب ملکوں کو بیچیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپس میں ان کو لڑوائیں، وہ ایک دوسرے کی سپورٹ بھی کرتے ہیں اور امن بھی انہی ملکوں میں ہے، اور سب سے زیادہ جو معدنیات ہے وہ ہمارے خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ تو انہوں نے اربوں کا استعمال کیا، ان کی سرزمین پر انہوں نے اپنے ٹھکانے بنائے، ان کے ساتھ کاروبار کیے، ان کے ساتھ انہوں نے دفاعی معاہدے کیے، اور حالات آپ روز خبروں میں دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، ٹک ٹاک بھرا ہوا ہے، یوٹیوب بھرا ہوا ہے۔ آپ جا کر دیکھیں کہ کتنا افراتفری اسی خطے میں ہے۔ امریکہ اتنا دور بیٹھا ہے کہ وہاں تک کوئی میزائل جاتا ہی نہیں ہے، وہاں تک تو جنگ ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ہمارے اس خطے کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ تو بہادری ایران کی ہے۔ دیکھنے میں ایران ایک کمزور ملک نظر آتا تھا بظاہر، تو امریکہ نے یہ سمجھ کے اس پہ حملہ کیا کہ میں تو ایک ہفتے کے اندر یہ جنگ جیت لوں گا اور ان کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دوں گا، اور میں یہ جنگ بڑی آسانی سے جیت لوں گا۔ تو یہ سبق ہم لوگوں کے لیے بھی ہے، ہر گھر کے لیے بھی ہے۔ تو ہم اکثر اپنے دیہات میں اپنے گھروں میں لڑائی اختیار کر لیتے ہیں، تو جب تک لڑائی نہیں ہوتی تو اختیارات ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن جب لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر ہماری لڑائی ہمارے اختیارات سے نکل جاتی ہے، پھر وہ آگے چلی جاتی ہے اور جو ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح امریکہ نے جنگ شروع کی ایران کے ساتھ، اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ اتنا طاقتور ہے، تو بقول ایران کے کہ وہ 40 سال سے اس جنگ کی تیاری کر رہے تھے کہ ہم نے 40 سال، یہ کبھی بھی ان کے لیے ڈیلی روز ایک جنگ ہوتی تھی، تو 40 سال سے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیا کہ آج اس نے امریکہ اور اسرائیل کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے۔ مالی نقصان تو ان کا بھی ہو رہا ہے، جانی نقصان بہت ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ان کی جتنے لوگ شہید ہوئے ان کی مغفرت فرمائے۔ مسلمان ملک ہے، لیکن اس جنگ میں ایک جو چیز نظر آئی مجھے
کیونکہ میں اکثر ویلاگ سنتا رہتا ہوں، عمران ریاض کے ویلاگ سنتا ہوں، منصور علی خان کے ویلاگ سنتا ہوں، اور بہت اچھی وہ رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کے بہت زبردست چینل ہیں، اور وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کی خبریں 100% سچ ہوتی ہیں۔ تو ابھی یہ حالات ہیں کہ ابھی یہ جنگ لگی ہوئی ہے، تو اس کا ایک خاص موقع یہ ہے کہ ابھی یہ جو خطہ ہے خلیج فارس والا، جہاں پر عرب ملک موجود ہیں، وہاں پہ ان کے بیسز تھے، ان کے اڈے تھے، تو ان کو بڑی تکنیکی سے ایران نے نشانہ بنایا اور کمزور کر دیا۔ اربوں ڈالر کا نقصان کر رہا ہے ہر روز امریکہ کا، اور ابھی امریکہ زبانی کلامی کہتا ہے کہ میں نے جنگ جیت لی، حالانکہ وہ اس جنگ کو نہیں جیت سکا۔ ایران کے مخالف ملک بھی ایران کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں، جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنی حکومت کو محفوظ کیا، اپنے لوگوں کو محفوظ کیا اور جنگ کا دفاع کیا۔ یقین کرو کہ ان کی جنگ لڑنے کی جو سب سے بڑی طاقت مجھے نظر آئی، ان لوگوں کے اتحاد ہے۔ آپ کوئی بھی جنگ تبھی جیت سکتے ہو جب آپ میں اتحاد ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو اسلامی ملک جتنے بھی پڑے ہیں، قطر ہے، کویت ہے، عرب امارات ہے، یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، تو پاکستان اس خطے میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اور الحمدللہ ہمیں فخر کرنی چاہیے کہ ہم ایک ایٹمی ملک ہیں، کہ کسی ملک کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ تو ہمارے ارد گرد اتنی جنگ پھیلی ہوئی ہے کہ کوئی لوگ محفوظ نہیں ہے۔ دبئی وغیرہ کتنے محفوظ ملک تھے، یہاں پر لوگ بزنس کرتے تھے، انجوائمنٹ کے لیے جاتے تھے۔ سب سے جو محفوظ جو تھے یہ خلیج فارس میں، یہ جو بحرین ہے، دبئی ہے، یہ ملک، تو وہاں پر آپ دیکھیں خانہ جنگی ہوگی، وہاں پہ لوگ محفوظ نہیں ہیں جناب، وہاں سے نقل و حرکت کر رہے ہیں، لوگ محفوظ مقام کی طرف جا رہے ہیں، اپنے اپنے ملکوں کو واپس جا رہے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کر ویلاگ بنا رہے ہیں اپنے ملک میں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری فوج ہے۔ ہمیں فوج سے جتنا مرضی اختلاف ہو، لیکن فوج کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ فوج ہے تو ہم ہیں، بارڈروں پر فوج کھڑی ہوئی ہے، ہمیں بھی 4 محاذوں پہ لڑائی کا سامنا ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ ہم شکست نہیں کھا سکتے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایٹمی ملک بنایا، ہمیں اتنی بہادر فوج دی، اور اس فوج میں ہمارے جوان، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے خونی لوگ شامل ہیں، جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اپنے ملک کے دفاع میں۔ تو لاسٹ میں اللہ کرے جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہیں، یہ تباہ کاریاں ہوتی ہیں اور آنے والی نسلوں تک ہوتی ہیں۔ یہ آگ کا شعلہ جب تک لگانے والے کے گھر تک نہیں جاتا، تب تک اس کو علم نہیں ہوتا کہ اس آگ کی تپش کیا ہے۔ یہ آسان ہوتا ہے، کسی کے گھر میں آگ لگا دینا تو ہنسنا آسان ہوتا ہے، لیکن وہی آگ جب اس کے گھر میں لگتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے جب اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ، تو ابھی تو میں یہ بھی خبریں سن رہا تھا کہ وہ شیطان بھی مر گیا، اللہ اسے دوزخ میں لے جائے، نیتن یاہو۔ تو یہ ہم سب مسلمانوں کی فتح ہے، ایران کی فتح ہم سب مسلمانوں کی فتح ہے، اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یقین کریں اعلیٰ سطح پر کوئی اگر ان کو سپورٹ کرتا نہیں کرتا، عوام مسلمان جتنے بھی اسلامی ملک ہیں وہ ہر ملک کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں قدرتی طور پہ ایک جذبہ ہے، جوش مارتا ہے، کیونکہ ہم کسی کے معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں کرتے، تو جب کوئی کرتا ہے تو اس کو روکنا بھی چاہیے اور اس کا مقابلہ بھی کرنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم ایران کے ساتھ ہیں، اسلامی ملکوں کے ساتھ ہیں، اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اور اپنے پاکستان کے ساتھ ہیں۔ لاسٹ میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹس باکس میں رائے دینا۔ اور دوسرا، یہ میں نے کسی کے خلاف ویڈیو نہیں بنائی ہے، یہ صرف میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور یہ اظہار میرے خیال میں ہر ایک پاکستانی کا ہے، ہر ایک مسلمان کا ہے، اور ہر ایک مسلمان جذبے سے سرشار ہے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگز میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اور ہاں، اس دیسی ولاگ کا آپ نے تذکرہ ضرور کرنا ہے کہ یہاں بیٹھ کر آپ کو ولاگ کیسا لگا۔ تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔